قریب عرب کی سرزمین میں اچانک زمین پھاڑ کر سونے کا پہاڑ اللہ نکال دے گا. عرب کی سرزمین جہاں پیٹرول ڈیزل آج نکل رہا ہے, اچانک زمین پھٹے گی اور عرب کی سرزمین میں ایک سونے کا بڑا پہاڑ نکلے گا. سارے لوگ سونا لینے کے لیے دوڑیں گے. سونا, گولڈ, پیور گولڈ. اے میرے صحابہ, یاد رکھنا قیامت سے پہلے وہ 10 نشانیاں رونما ہونے سے پہلے زمین سے سونے کا پہاڑ رونما ہوگا. او میرے صحابہ, یاد رکھنا وہ سونا لینے کے لیے ہر قبیلے سے, ہر ملک سے, ہر گاؤں سے, ہر بستی سے 100 آدمیوں کا گروہ جائے گا. 90 آدمی قتل و غارت گیری کر کے مر جائیں گے. ایک آدمی سونا لے کے واپس لوٹے گا, لیکن وہ بھی دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا, اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اگر وہ سونے کا پہاڑ تمہارے زندگیوں میں نکل پڑے, ہرگز سونے کی تمنا نہ کرنا, اس سونے کے خزانے کی تمنا نہ کرنا, دنیا کے مال کی تمنا نہ کرنا, کیونکہ جتنے لوگ سونا لینے جائیں گے سب کے سب مارے جائیں گے, ایک بھی نہیں بچے گا. سونے کا پہاڑ نکلے گا, فتنوں کا دور آ جائے گا, مردوں کی قلت ہوگی, عورتوں کی کثرت ہوگی, زنا سڑکوں پر کیا جائے گا, راستوں پر زنا کیا جائے گا. ایک ایک مرد کے پیچھے 57 سے 58 عورتیں دوڑیں گی, کیونکہ مرد کم ہیں, عورتیں زیادہ ہیں, سب ننگی. جانوروں کی طرح, بے حیا لوگوں کی طرح گلیوں سڑکوں میں, روڈوں رستوں میں زنا ہونے لگے گا. مرد عورتوں سے تھک ہار کر بھاگ جائے گا, عورتیں مرد کو پتھر مار کر کھینچیں گی, جھاڑ پر چڑھ کر بیٹھے گا. اس زمانے میں راستے میں زنا ہونے والے زنا کو یہ دیکھ کر کہنے والا, او اللہ کے بندے یہاں کیوں زنا کرتا ہے, ذرا دیوار کے پیچھے جا کر لے. یہ بولنے والا اس زمانے میں سب سے بڑا ولی ہوگا. قیامت کے قریب بہت خطرناک عالم ہوگا, بہت بھیانک عالم ہوگا. جب تک مسلمان لوگ یہودیوں سے جنگ نہیں کر لیتے قیامت نہیں آئے گی. جب تک مسلمان نصرانیوں سے, یہودیوں سے ایک بڑی جنگ نہیں لڑ لیتے قیامت نہیں آئے گی. بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے. سارے مسلمان بکھرے رہیں گے, ایمان ان کا کمزور رہے گا. ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ ایک نیک آدمی کو پیدا کرے گا, اس کا نام میرا نام جیسا ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام جیسا ہوگا, اس کی ماں کا نام میری ماں کا نام جیسا ہوگا. مہدی, حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے قیامت کے قریب. نبی علیہ السلام کی حضرت چہیتی بیٹی فاطمہ کے خاندان کے سلسلے سے وہ ہوں گے. ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ, ان کی ماں کا نام بھی آمینہ. وہ ہوں گے اور وہ لوگوں سے بیعت لیں گے, ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں گے سارے مسلمانوں کو, سارے لوگ ان پر بیعت کریں. یہودیوں کو پتا چلے گا کوئی امام مہدی نام کے آئے ہیں, سارے مسلمانوں کو جمع کر رہے ہیں, چلو ہم ان کو مارتے ہیں. نکلیں گے وہ لوگ, 40,000 کا لشکر لے کر نکلیں گے, مقام بیضا کے قریب آئیں گے, اللہ زمین پھاڑ کے 40,000 یہودیوں کو زمین میں گاڑ کے دھسا دے گا. اے میرے صحابہ, یاد رکھنا میری امت کے جن لوگوں کے درمیان مہدی آئیں گے, ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں, سارے مسلمان یکجا ہو جائیں. یہودیوں کے خلاف جنگ کی جائے گی, نصرانیوں کے خلاف جنگ کی جائے گی. آج فلسطین, بیت المقدس, مسجد اقصی میں یہودیوں کا قبضہ, نصرانیوں کا قبضہ. یہود مسلمان نمازیوں کو بھگا رہے, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھگا رہے, گیس کے بم ڈال رہے اور ان کو اوپر ظلم جتا رہے. ایک دن آئے گا اللہ تبارک و تعالی فلسطین تو کیا ساری دنیا کو یہودیوں سے آزاد کرا دے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں یہود دنیا کے سارے اسلام کے دشمن, یہود و نصارہ 90 پر 6 کنٹری والے اپنے اپنے جھنڈے لے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئیں گے. ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 لشکر ہوگا, یہودیوں کا 80,000 کا لشکر ایک ایک جھنڈے کے نیچے ہوگا. ایسے 90 پر 6 کنٹری کے لوگ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آئیں گے. مسلمان
ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے. مسلمان کے 3 گروہ ہوں گے. ایک جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جائیں گے. جو شہید ہوں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا. دوسرے وہ لشکر دیکھ کر بھاگ جائیں گے. جو بھاگیں گے منافقین اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. ایک گروہ لڑتے لڑتے جیت جائیں گے. جو گروہ جیتے گا اللہ ان کو غازی بنائے گا. اب جیتنے کی خوشی منا رہے ہیں. چلو ہم جیت لے, ہم نے یہودیوں کو ہٹا دیا, ہم نے نصرانیوں کو مار دیا, ہم یہ جنگ جیت گئے, خوشیاں منا رہے ہوں گے. اچانک پیچھے سے بولنے والا بولے گا, او مسلمانوں, کیا تم جنگ کی جیتنے کی فتح کی خوشی مناتے ہو؟ جاؤ تمہارے گلیوں کی خبر لو, جاؤ تمہارے محلے کی خبر لو. تمہارے محلے میں کانا دجال آ گیا. ادھر مسلمان جنگ جیتے ہوں گے, پیچھے گلیوں میں کانا دجال کو اللہ روانہ کر دے گا. آج بھی کانا دجال ہے. نبی کے زمانے میں تمیم الداری نام کے ایک صحابی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے جا رہے تھے 12 صحابہ کے ساتھ ایک کشتی میں. کشتی میں اتنا طوفان آیا, ہچکولے کھانے لگی کشتی. یہ چلانے والے ملاح سب بے قابو ہو گئے. کشتی ان کے کنٹرول میں نہیں رہی. کشتی طوفانوں کے ہچکولے کھاتے ہوئے اپنی مرضی سے جانے لگی. سارے صحابہ کہتے ہیں ہماری موت کا ہم کو یقین آ گیا کہ اب ڈوب جائیں گے, ہم مر جائیں گے. کشتی ہچکولے کھاتے کھاتے ایک جزیرے پہ جا کے رکی. جزیرہ کسے بولتی؟ بیچ میں خشکی, آزو بازو سمندر. وہ جزیرے میں جا کے رکی. ہم لوگ اترے, وہاں دیکھتے ہیں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہے جس کے سر سے لے کو نیچے تک پورے اجلے بالاں کا کپا ہے. ہم نہ نہیں معلوم اس کا منہ کدھر ہے, اس کی پیٹھ کدھر ہے, انہیں کیا انسان ہے کیا جانور ہے, کہیں کا کہنے کا معلوم نہیں ہو رہا. اوپر سے نیچے تک خالی بالا اڑا کو بٹھائیں گا نا ویسا ہے. ہم سامنے گئے, سلام کرے, وعلیکم السلام بولے. ہمیں ڈر گئے, ارے کیا بھائی نے سلام کا جواب دے رہا. بالا ہٹا, وعلیکم السلام. کون تمہیں؟ ہمیں مکے والے. جا رہے تھے, اچانک کشتی یہاں آ گئی. اچھا اچھا, تمہارا انتظار تھا, میرا مالک ہے وہاں غار میں تمہارا انتظار کر رہا ہے, جاؤ اس کے پاس. تو کون بھائی؟ تیرا نام کیا بھائی؟ میرا نام جساسا. جساسا میرا نام, میرے مالک کا غلام میں. جاؤ, میرا مالک تمہارا انتظار کر رہا. ہم سب گئے, غار میں جا کر دیکھے بڑا آدمی بیڑے اندال کو جکڑ کو بٹھائی اسے. ہمیں دیکھ کو ڈر گئے, ارے کون بھائی تو؟ یہ غار میں, یہ سمندر میں کون تو؟ میرا نام کانا دجال. اس کی دائیں آنکھ نہیں تھی, دائیں آنکھ کی جگہ سوکھے ہوئے انگور کے پھولے ہوئے نشان کی طرح تھا. اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا, بیڑیوں میں جکڑا گیا تھا. اس نے سوال کیا, تم لوگ کون ہو, کہاں سے آ رہے ہو؟ ہمارا نام یہ ہے, ہم یہاں سے آ رہے ہیں. سمندر میں بھٹک گئے. دنیا میں نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا. کیا دنیا کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی؟ کیا وہ دنیا میں آ گئے؟ ہاں ہاں, ہمارے نبی آ گئے. ہم اسی نبی کے امتی ہیں, ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے. آ گئے, آخری نبی آ گئے, تب تو میرا نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا. اللہ مجھے بولا تھا آخری نبی آنا باقی, ابھی نبیوں کا سلسلہ چل رہا. آخری نبی آئیں گے, اس کے بعد تو نکلیں گا, تب تو میرا نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا. آخری نبی آ گئے. اچھا, انہوں مکے سے مدینے کو ہجرت کرے, مکے والے ستائے ان کو, گاؤں چھوڑ کو نکل گئے. انہوں ہاں ہاں, مکے سے ہجرت کر کو مدینے کو بھی گئے. تب تو نکلنے کا زمانہ قریب آ گیا. اچھا, تمہارے ان کے بیچ میں جنگا ہوئے؟ ہاں ہوئے. کیا ہوا؟ کبھی انہوں جیتے, کبھی ہمیں جیتے, ہمیں زیادہ جیتے, انہوں کم جیتے. تب تو میرا نکلنے کا زمانہ آ گیا. اللہ یہ نشانیاں بتایا تھا مجھے. بحر فرات میں پانی ہے؟ ہاں ہے. ایک زمانہ آئیں گا وہاں پانی نہیں رہیں گا, تب تو میرے نکلنے کا زمانہ آ گیا. آ گیا. یہ کب بولے تھے؟ 1450 سال پہلے دجال بتایا تھا. تمیم الداری سارے صحابہ سنے, کشتی میں بیٹھے, نبی کے پاس آئے, سارا واقعہ بیان کرے. اللہ کے نبی بولے یقیناً تم نے کانا دجال کو دیکھا. اس زمانے سے اب بھی ہے, جب اللہ اسے چاہیں گا لائیں گا دنیا میں. اللہ کے نبی کہتے دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آ کر گئے جو اپنی امت کو کانا دجال کی نشانیاں نہیں بتائے. ہر نبی اپنی امت کو کانا دجال کی نشانیاں بتائے. لیکن
لیکن سب سے زیادہ میں اپنی امت کو کانت دجال کی نشانیاں بتاؤں گا. جتنی نشانیاں میں بتاؤں گا کوئی نبی اپنی امت کو اتنے نشانیاں نہیں بتائے. اے میرے امتیو، کانت دجال کے فتنے کو معمولی نہ کو سمجھو. جب سے اللہ دنیا پیدا کیا، جب سے پیدا کیا قیامت کی صبح تک پوری دنیا میں، پوری دنیا کی لائف میں سب سے بڑا فتنہ کانت دجال کا فتنہ ہوگا. کانت دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کانت دجال ایسے زمانے میں آئے گا جس زمانے میں علماء کرام ممبروں پر کانت دجال کا بیان کرنا بھول جائیں گے. ساری دنیا میں کانت دجال کو علماء بھول جائیں گے، عوام بھولی رہے گی. ایسے عالم میں کانت دجال کو لا کر اللہ کھڑا کرے گا. نہ کوئی عالم بیان کرے گا، نہ کسی آدمی کو یاد رہے گا کانت دجال، اچانک لا کر کھڑا کرے گا. اللہ کے نبی کہتے جس دن کانت دجال دنیا میں آ کر قدم رکھے گا، وہ پہلا دن کانت دجال کا سورج نکل کر ڈوبنے کے 24 گھنٹے کا تمہارا ایک دن ایک رات، 24 گھنٹے کا ایک دن ایک رات. جس دن کانت دجال دنیا میں قدم رکھے گا 1 سال تک سورج نہیں ڈوبے گا. کانت دجال کے دنیا کا پہلا دن 1 سال کے برابر کا ہوگا. سورج نکلا سال تک نہیں ڈوبے گا، 364 دنوں تک نہیں ڈوبے گا. صحابہ نے حیران ہو گئے. اللہ کے نبی کہتے کانت دجال کا دوسرا دن تمہارے عام دنوں کے برابر، مہینے کے 1 مہینے تک سورج نہیں ڈوبے گا. کانت دجال کا دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا. کانت دجال کا تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا. سورج نکلے گا 1 ہفتے کے بعد ڈوبے گا. کانت دجال کا چوتھا دن تمہارے 24 گھنٹے کے برابر کے عام دنوں کے جیسا دن ہوگا. اے اللہ کے نبی، پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر. اب ہم کو کیا کرنا آپ بتاؤ. کیا ہم وہ ایک دن جو سورج نکل کے 1 سال کے بعد ڈوبتا، کیا اس 1 سال کے ایک دن میں 5 نماز ہم پڑھنا، کیا پورے سال بھر کے نماز ہم پڑھنا؟ کیا سوال ہے دیکھو صحابہ کا. ہمیں رہتے تو دکانہ کب کھولنا، دکانہ کب بند کرنا، کتنا کمانا، کب کب حساب کرنا، یہ سوال کر. صحابہ نیکیوں کا سوال کر رہی، نمازوں کا سوال کر رہی. اے اللہ کے نبی، وہ ایک دن 1 سال کے برابر کا ہوگا، کیا ہم کو 5 نمازیں پڑھنا پڑے گا یا سال بھر کی نمازیں پڑھنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں، سال بھر کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑے گا. 1 مہینے کے برابر کا دوسرا دن، مہینے بھر کی نمازیں تمہیں پڑھنا پڑے گا. تیسرا دن ہفتے برابر، ہفتے بھر کی نمازیں پڑھنا پڑے گا. چوتھا دن عام دنوں کے برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کانت دجال کی نشانیاں. بڑے چوڑے سینے کا، اونچے قد کا، سیدھی انکھی نہیں رہے گی، ڈاوی انکھی رہے گی، کافر لکھا ہوگا پیشانی پر. اللہ کے نبی کہتے ہیں دنیا میں پڑھے لکھے لوگ، ان پڑھ لوگ زندگی میں مدرسے کو نہیں گئے، علی با تا سا نہیں سیکھے، علی بے تے سے جیم سیم نہیں سیکھے، نہ اردو سیکھے نہ عربی سیکھے. ایسے ان پڑھ لوگ بھی جب اس کی پیشانی کو دیکھیں گے تو وہ بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ اللہ ان کو پڑھنا سکھا دے گا. کافر جو لکھا ہوگا ان پڑھ آدمی دیکھا تو بھی اسے پڑھنا آ جائے گا، اللہ اسے سکھا دیں گا. کانت دجال جب دنیا میں آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، اس کے ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی. جو اسے مان لے گا، جو اسے ایکسپٹ کرے گا اپنی جنت میں ڈال لے گا، جو اسے ایکسپٹ نہیں کرے گا اسے اپنی دوزخ میں ڈال لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے کانت دجال جب دنیا میں آئے گا تو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ لوگوں میں تمہارا آخری رسول ہوں، آخری نبی ہوں. اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری کی حدیث میں میری امت میں میرے مرنے کے بعد 40 جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے. 40 لوگ پیدا ہوں گے. یہ غلام احمد قادیانی جو اپنے آپ کو نبی بولتا، انہیں بھی اسی کا پیڑا. جھوٹا نبی، ہمارے نبی آخری نبی، سچے نبی غلام احمد قادیانی ہو یا اس کے جیسے کوئی بھی ہو، سارے جھوٹے نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی 40ویں آیت میں کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
اللہ تبارک و تعالی جتنے انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا، ولیکن خاتم النبیین، ہمارے نبی خود کہتے ہیں کہ میں دنیا کا آخری نبی ہوں، میں دنیا کا آخری نبی ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دنیا میں جتنے انبیاء آئے ان میں سے جسے مجھے اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا، میں آخری نبی ہوں۔ میرے مرنے کے بعد 40 جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے پیدا ہوں گے۔ نبی نے اپنے زمانے میں کہا تھا، لو کان بعد نبیا لکان عمر نبیا ولکن خاتم النبیین، میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، عمر بن خطاب کو نبی بناتا، لیکن میں دنیا کا آخری سچا نبی ہوں۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کانا دجال، یہ 40 جھوٹے نبیوں کے دعوے کرنے والوں کی پیڑھی میں سب سے لاسٹ پیڑھی ہوگا، آخری 40واں انہیں جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گا۔ لوگ اسے مان لیں گے، لوگ اسے ایکسپٹ کر لیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے زمین کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ جو آج زمین میں دفن کر کے رکھا ہے، جب دجال آئے گا سارے خزانوں کو اللہ باہر نکال دے گا۔ جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں، چاہے سمندر میں یا زمین میں، چاہے جتنی بھی جگہ، جتنے بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے خزانے ہیں، وہ سارے خزانے باہر نکلیں گے اور دجال کے پیچھے پیچھے جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں جاتی ہیں دجال کے پیچھے جائیں گی۔ 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے، ہرے کپڑے پہننے والے، ہرے شال بنلیس والے، 70,000 یہودی دجال کی پیروی کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے، جب وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، جب دیکھے گا کہ سارے لوگ اسے نبی مان رہے، اچانک اللہ ہونے کا دعویٰ کریں گا، میں اصل میں تمہارا نبی نہیں ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں، مجھے اللہ ایکسپٹ کرو۔ لوگ اسے خدا ماننا شروع کریں گے۔ اللہ اسے چند پاور دیا رہے گا، آزمائش میں لوگوں کو آزمانے کے لیے چند پاور اللہ اسے دیا رہے گا، چند قوتوں سے اللہ اسے نوازا رہے گا۔ وہ چند قوتیں لے کر لوگوں کو مائل کرے گا، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ اے میرے امتیوں، یہ جان لو، ہمارا اللہ تعالیٰ دنیا کے ان آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا، کانا دجال تمہاری آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہی سب سے بڑی دلیل ہوگی وہ ہمارا پروردگار نہیں ہوگا۔ ہماری دنیا کی ان آنکھوں سے اللہ نظر نہیں آتا، ہماری ان آنکھوں میں اتنا پاور اللہ نہیں رکھا کہ ہم اللہ کو دیکھ سکے۔ اگر دنیا میں کوئی اللہ کو دیکھ سکتا تھا، کوئی دیکھ سکتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، کانا دجال تمہاری آنکھوں کو نظر آ رہا ہوگا، یہی سب سے بڑی دلیل ہوگی وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اب وہ آئے گا کیا کرے گا؟ کیا لوگوں کو بولے گا، اے لوگوں یہ دیکھو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں۔ کیا ہے؟ گاؤں میں قحط سالی ہے، پانی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، قحط سالی ہے، اچانک گاؤں میں آ کر بولے گا، او آسمان چل تو برسنا شروع کر، بادل جمع ہوں گے اور کائنات دجال کے آرڈر دیتے ہی بارش برسنا شروع ہو جائے گا۔ جب بارش برسے گا خوب، بارش سے کہے گا رک جا، بس بارش رک جائے گا۔ زمین سے کہے گا اے زمین چل تو پودے اگانا شروع کر۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے موڑ پھٹیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا کھیت، بڑا اونچے اونچے جھاڑ بن جائیں گے۔ ان کھیتوں سے کہے گا تم بالیاں نکالو، بالیاں نکلیں گی، بالیوں میں خوشے نکلیں گے، دانے نکلیں گے، دانوں سارے کے سارے سوکھ کر تیار فصل ہو جائے گی۔ فصل سے کہے گا تو اپنا اناج لے کے میدان میں کنارے آ جا۔ سارے کھیت سے فصل نکل کر میدان میں انبار راس کی طرح جمع ہو جائے گی۔ اس اناج سے کہے گا بھوسا الگ ہو جا، بھوسا الگ ہو جائے گا۔ اس دانوں سے کہے گا تو آٹا بن جا، آٹا بن جائے گا۔ آٹے سے کہے گا تو روٹیاں بن جا، روٹیاں بن جائیں گے۔ بارش، پودے، اناج، اناج سے آٹا، آٹے سے روٹیاں، دیکھتے ہی دیکھتے میدان میں یہ اونچے پہاڑ کے ٹیلے جیسے روٹیاں تیار۔
اب یہ دیکھنے کے بعد کون نہیں پھسلتے تمہیں بولو دیکھیں گے. آج کل کا بابا کون کیوں نے اے موٹی پگڑی بھننے کو, موٹے موٹے تسبیح کے من کے ڈالنے کو, یوں یوں ہاں منتر ہوں منتر بولا ڈھوم کر بول کے نکالتا انگوٹھی, انہیں چرے ہمارا بابا بول کر پاواں پڑتی ہے ہمیں بابا کے. انہیں کیا کہ یوں 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 کر کو انگوٹھی نکالا تو کیسے بابا جی نو پاواں پڑتی ہمیں. انہیں کانا دجال آسمان سے بارشاں اتار رہا, نیچے سے پودے اگا رہا, اناج الگ کر رہا, آٹا بنا کر روٹیاں بنا رہا. اب یہ دیکھنے پر پچھلے سرکار ہتا انہیں نہیں پچھلے رکوع کرنے والا سجدے میں گر جاتا ڈائریکٹ. ابا تیرے تو بڑا کسی بھی دیکھا ہے تیری زندگی میں میں